قرآن اور نبی پاک کا فرمان یہ خزانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو اپنے محبوب کے لاڈ اٹھائے ہیں نا، محبوب کی قسمیں اٹھائی ہے. اچھا انسان قسم کب اٹھاتا ہے؟ کبھی اللہ فرماتا ہے والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، ہائے 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 تیرے زمانے کی قسم. فرمایا محبوب جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے نا، مجھے سارا زمانہ ہی اچھا لگتا ہے. ویسے تو ہر زمانہ حضور کا ہے، لیکن فرمایا محبوب جس سال میں، جس زمانے میں، جس مہینے میں، جس دن میں اور جس گھڑی میں آپ پیدا ہوئے، مجھے وہ مہینہ بھی اچھا لگتا ہے، مجھے وہ دن بھی اچھا لگتا ہے، وہ گھڑی بھی اچھی لگتی ہے، وہ زمانہ ہی اچھا لگتا ہے. اللہ نے اچھا سارا زمانہ اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے اور رب محبوب کی قسمیں اٹھاتا ہے، محبوب کی قسمیں. قرآن پڑھے نا تو لکھا ہوا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ جو آپ کا ہاتھ ہے آپ کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. قرآن ہے، سورۃ فتح ہے، سورۃ فتح ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں جو میرا ہاتھ ہے یہ خان صاحب کا ہاتھ ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ان کے اپنے ہاتھ ہیں، میرے اپنے ہاتھ ہیں. ہاتھ کی تو لکیریں برابر نہیں ہو سکتی، ہاتھ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب جو تو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی. ایک جنگ کے موقع پر کفار پر حضور نے کنکریاں اٹھا کے جو ماری نا، اللہ نے قرآن بنا دیا. فرمایا محبوب یہ آپ نے نہیں ماری، ہم نے ماری ہیں. اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت لی جا رہی تھی تو اس وقت اللہ نے فرمایا محبوب جو ہاتھ آپ نے رکھا ہے بظاہر آپ کا ہاتھ ہے، دراصل یہ مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ہاتھ ہے. اللہ نے محبوب کو شان بخشی ہے. سامعین عزیز وقار، صحابہ کرام نے جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر بارہا مقام پر ارشاد فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی ہے، جس نے میرے محبوب کی بات مانی اس نے میری بات مانی ہے. صحابہ کرام نے پھر جانیں قربان کی زندگیاں. ایک صحابی تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میرے گھر تشریف لائیں. صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور مہربانی فرمائیں میرے گھر تشریف لائیں. حضور نے فرمایا کام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری ایک دل کی خواہش اور تمنا ہے. صحابہ لے جاتے تھے، کھانے کا انتظام ہوتا، لنگر کا انتظام ہوتا، دعوت کا، افطاری کا، ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشیں ہوتی تھی، لیکن اس کا اپنا انداز تھا. غریب تھا، کہنے لگا حضور میری دل کی تمنا ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر کے کسی کونے میں آپ اللہ کی نماز پڑھ دیں. میرے گھر کے کسی کونے میں اللہ کی. حضور نے فرمایا آپ کیا کریں گے؟ میں نماز پڑھ دوں گا آپ کے گھر میں. آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. حضور جہاں آپ پڑھیں گے نا میں وہیں کھڑا ہو کے پڑھوں گا. اچھا نماز تو ویسے بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے یا نبی پاک کی ہے؟ نماز خدا کی ہے. لیکن وہ صحابی کا عقیدہ دیکھے، صحابی کہتے ہیں حضور آپ آئیں، آپ کے جب قدم لگیں گے نا میں اسی جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا، اسی کو مصلی بنا لوں گا. میرے آقا نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے حضور مجھے یقین ہے جہاں آپ سجدہ کریں گے میں بھی وہیں کروں گا، اللہ میری نماز کو قبول فرما لے گا. آپ میرے گھر تشریف لائیں. حضور نے انکار نہ فرمایا. میرے آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں آؤں گا. وہ انتظار کرتا رہا. نبی پاک تشریف لے گئے. پھر اکیلے بھی نہ گئے، حضور صحابہ کو بھی ساتھ لے گئے. حضور تشریف لے گئے، اس نے دروازہ کھولا، حضور تشریف لے گئے. جب مہمان آتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے اچھا کوئی پلنگ ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی چارپائی ہو، وہ بچھاتا ہے، صاف کرتا ہے. لیکن محبوب تو محبوب تھے. محبوب گھر نہیں دیکھتے تھے، محبوب دل دیکھا کرتے تھے. اما حلیمہ سعدیہ کے والے سے کہتی نہیں دنیا کہ میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ. حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کدی اپنی کلی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے کہ اعلیٰ نبی شان والا بچہ ہے لیکن گھر ٹوٹا ہوا ہے، کہاں ان کو سلاؤں بٹھاؤں. تو محبوب گھر نہیں دیکھتے تھے،
کہ امیروں کے گھر جانا ہے, تاجروں کے گھر جانا ہے, بڑوں کے گھر جانا ہے, غریبوں کے گھر نہیں. میرے آقا تشریف لے گئے, صحابہ بھی ساتھ تھے. جب گئے نا وہ انتظار تھے, دروازہ کھولا, حضور تشریف لے گئے. تو وہ جگہ بنانے لگا کہ کہیں سرکار کو بٹھاؤں, تھوڑی دیر آرام کریں, کوئی دودھ پیش کروں. تو میرے آقا بیٹھے نہیں. میرے آقا نے فرمایا رہنے دو, کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ لاؤ, مجھے یہ بتاؤ نماز کہاں پڑھنی ہے. اللہ اکبر, نماز کہاں پڑھنی ہے. اس نے کہا حضور جہاں آپ کا دل کرے پڑھ دیں, یہ پورا سین بھی ہے, کمرہ ہے, مکان ہے, جہاں مرضی پڑھ دیں. اس نے جب یہ کہا نا, میرے آقا نے فرمایا تو بتا, جہاں تو کہے گا میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے, تو انگلی کا اشارہ کر. مشورہ دیکھے نبی پاک علیہ السلام کے بارے, جب حضور اس کونے میں نماز پڑھیں, اس نے اشارہ کیا, حضور تشریف لے گئے. حضور آگے کھڑے ہو گئے, صدیق اکبر کو کہا تکبیر پڑھو. اللہ اکبر, فرمایا جماعت ہی کرا دیتے ہیں, تکبیر پڑھو. تکبیر شروع ہو گئی. دنیا حیران ہے کہ آج کملی والے کیا کر رہے ہیں. نبی پاک آگے چلے گئے, صحابہ پیچھے. وہ صحابی بھی جس کا گھر تھا وہ بھی پیچھے ہے. صدیق اکبر نے تکبیر پڑھی, محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھائی, حضور نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ لی نا, سرکار تو واپس آنے لگے, کہنے لگا کوئی دعوت, کوئی انتظام. حضور کچھ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تو نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, میں نے نماز پڑھ دی ہے, میں نے نماز پڑھ دی ہے. حضور تو واپس تشریف لے آئے. اس کی تو قسمت ہی بدل گئی. اس نے کیا کیا, اب جب نماز کا ٹائم ہوتا نا, یا جب نفل پڑھنے کا دل ہوتا, یہ کیا کرتا, یہ وہاں چلا جاتا اس جگہ پہ, جگہ کو چومنے لگ جاتا. کیا کرتا, جگہ کو چومتا. اچھا آپ بتائیں وہ کیا تھا وہاں. صحابہ کی عقیدت دیکھیں یار, محبت دیکھیں, انداز دیکھیں. اس جگہ کو چومنا ہے, سجدہ کرنے سے پہلے جا کے چومتا. ایک دن بیوی نے پوچھا تجھے خیر ہے, کہنے لگا یہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. اور جہاں حضور کے قدم لگیں اللہ تو قسمیں اٹھاتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد.